پارہ نمبر 2 آیت نمبر 220۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ مؤمنۃ، البتہ ایک مومنہ لونڈی، خیر من مشرکہ، بہتر ہے مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے، ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ نکاح کیا جائے مشرکین سے، مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، البتہ ایک مومن آدمی بہتر ہے مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک اچھا ہی کیوں نہ لگے تمہیں، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ بلاتے ہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی حکم سے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، آیت مبارکہ میں ایک خاص حکم میرے رب نے نازل فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہے، شان نزول کے اعتبار سے یہ خاص ہے، حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے ابن ابی مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے کسی کام کے لیے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ سے ان کو مکہ المکرمہ میں بھیجا۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ کام کے لیے آئے تو وہاں ایک بڑی خوبصورت عورت جس کا ایک چرچا تھا مکہ میں، غالباً اس کا نام عناقہ نام اس کا لکھا ہوا ہے، اس کو وہ بڑی مشہور اور خوبصورت عورت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا کوئی تعلق بھی رہا ہوگا ابن ابی مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب یہ مدینہ منورہ کے اندر آئے تو اس عورت کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی۔ جیسے نظر ان کے اوپر پڑی تو وہ فوراً آئی ملنے کے لیے، بات چیت کی اور کہا کہ وہ جو ہمارا پرانا تعلق تھا، دوستی تھی، میں بس اب آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بھی ان کو پسند کرتے تھے، لیکن چونکہ اب اسلام قبول کر چکے تھے، عورت کو صاف طور پہ منع کر دیا کہ بھئی اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں جا کے اپنے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لوں گا، پوچھوں گا، اگر انہوں نے اجازت دے دی شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی تو نکاح کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ وہ مکہ سے اپنا کام سے فارغ ہوئے، کام سے فارغ ہو کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور واپسی کارگزاری سنائی۔ کارگزاری سناتے سناتے یہ بات بھی رکھ دی، یا رسول اللہ وہاں ایک عورت ہے، زمانہ جاہلیت میں میری اس کے ساتھ دوستی تھی یا تعلق تھا، اب وہ مجھے ملی تھی، وہ مجھے نکاح کی پیشکش کر رہی ہے، کیا میں نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے یہ والی آیت مبارکہ اتاری، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے میرا پیغمبر واضح طور پر جان لیجئے مشرک عورت سے کوئی مومن آدمی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، ایک قلبی الفت پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پہ انسان اسی کے دین پہ چلا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور میاں بیوی میں بہت ساری ایسی باتیں
جو بندہ ویسے اچھی نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن بیوی کی محبت میں وہ کرنی پڑتی ہیں، بیوی کے تعلق میں وہ کرنی پڑتی ہے۔ اگر بیوی مشرک ہو گئی، مرد مومن ہے، تو شروع کے اندر تو شاید یہ مومن برقرار رہے، لیکن بعد میں جوں وقت گزرتا رہے گا، محبت بڑھتی رہے گی، اس کے ایمان میں کمزوری آتی چلی جائے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی مشرک عورت سے نکاح کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ آج کل آپ دیکھ لیں، باطل لوگوں کے کچھ ہدف یہی ہوتے ہیں۔ آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں، وہ اپنی خوبصورت ترین لڑکیاں مسلمانوں کے گھروں میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے، دوستی کے ذریعے سے۔ اسی طرح اور برے مسلک والے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی خاندان میں اپنی کوئی لڑکی گھسا دیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی لڑکی چلی گئی ہے، وہ کسی ایک لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا ہے، وہ آہستہ آہستہ پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ نے واضح طور پہ حکم دیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مومن آدمی کسی مشرک سے نکاح کرے گا ہی نہیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مشرکہ عورت کی بجائے اگر کوئی مومنہ لونڈی بھی مل جائے نا، آزاد عورت نہ ملے، پہلے زمانے میں چونکہ لونڈیاں ہوتی تھی، اگر کوئی لونڈی سے نکاح بھی مل جائے نا لیکن لونڈی ہو مومن، وہ مشرکہ عورت سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کم از کم نسل کا ایمان تو محفوظ رہے گا، کم از کم نسل کا یقین تو محفوظ رہے گا۔ یہ آیت مبارکہ کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں مردوں کو حکم دینے کے بعد فوراً عورتوں کو بھی حکم دیا۔ یہاں مردوں کو کہا نا تم مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، ساتھ ہی فوراً حکم دیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اگر کسی عورت کو کوئی مشرک آدمی پسند آ جائے، عورت مومن ہو اور مرد مشرک ہو، تو کوئی مومن عورت بھی کسی مشرک آدمی سے نکاح نہیں کرے گی، مسلمان سے ہی کرے۔ جیسے مرد عورت کی محبت میں غلط راہ پہ چل سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی مرد کی محبت میں غلط راہ پہ چل پڑتی ہے۔ تو اپنا ایمان سب سے پہلے مقدم رکھنا ہے۔ بعض احباب نے اس کا ایک دوسرا شان نزول بھی بیان فرمایا۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے پاس ایک لونڈی تھی، سیاہ فام کالے رنگ کی لونڈی تھی۔ کسی بات پہ ان کو غصہ آیا اور انہوں نے لونڈی کو تھپڑ مار دیا۔ اب لونڈی کو تھپڑ مارا، ڈانٹ دیا، مارا۔ بعد میں غصہ جب ختم ہوا تو بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، غصہ تھا تو برداشت کرتا، میں نے لونڈی کو ایسے ہی مار دیا، میں نے ظلم کیا۔ فوراً بیچارے آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی، یا رسول اللہ میں نے اپنی لونڈی کو مارا ہے، غصہ میرے سے ہو گیا، میں اپنے غصے کا تدارک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا بھی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا رسول اللہ کیا میں یوں کر سکتا ہوں کہ میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں اور آزاد کر کے پھر اس کو میں نکاح کے اندر لے لوں؟ یعنی ایک لونڈی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی کیا عزت ہوگی کہ اس کو آزاد کر دیا جائے؟ سب سے پہلی عزت اس کی آزادی ہے، پھر اس دوسری عزت کہ جس کی وہ غلام تھی وہی اس کو نکاح کے اندر لے رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، انہوں نے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا۔ اب جب نکاح کر لیا، معاشرے میں بات چلی تو ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب نے ان کو طعن و تشنیع کرنا شروع کی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ سیاہ فام لونڈی سے آپ نے نکاح کر لیا ہے، تو یہ تو سیاہ فام ہے، حبشی ہے، آپ کی تو نسل کے اندر یہ باتیں شروع ہو جائیں گی، وہ بھی سیاہ فام ہوگی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ والی آیت اتاری کہ ایک لونڈی وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومن لونڈی ہونا وہ مشرک 1000 درجے آزاد عورتوں سے بہتر ہے۔ مشرک عورت ہے، مالدار ہے، حسین و جمیل ہے، ان کے مقابلے میں سیاہ فامی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان ہو تو یہ 1,00,000 درجے ان سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ کافر لوگ، مشرک لوگ آپ کو آگ کی طرف ہانک کر لے جائیں گے اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات اتنے مضبوط کر لیں گے شادی بیاہ کے اعتبار سے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ رب العزت یہ احکام نازل کر کے در حقیقت آپ کو جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ پھر میرے رب کو کام ہے حکم بیان کر دینا۔ اللہ رب العزت کسی بھی بندے کو زبردستی کوئی کام نہیں کرواتے ہیں، حکم کتاب اللہ میں بیان کر دیا، اس کا نفع بھی بتا دیا، نقصان بھی بتا دیا۔ اب آگے چلنے